حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا، یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام تحمل حدیث بیان فرمانے کے لیے مختلف عنوان قائم کیے ہیں۔ یہ باب مناولہ اور مخاطبہ کے اس بات کے لیے ہے۔ اس حدیث سے مناولہ بائیں طور ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب گرامی دیا اور فرمایا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دیں اور اسے بتائیں کہ اسے ایران کے بادشاہ کسریٰ تک پہنچا دے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ خود مکتوب پڑھا اور نہ ہی سنا۔ یہ اگرچہ اصطلاحی مناولہ نہیں، تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کے لیے معمولی سی مناسبت بھی کافی ہوتی ہے، اور مکاتبہ کا انطباق تو بالکل ظاہر ہے۔ فتح الباری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے عنوان میں دو امور کا ذکر کیا تھا، مناولہ اور مکاتبہ۔ پھر پیش کردہ حدیث سے عنوان کا دوسرا جز ثابت کیا، جس سے جز اول کا ثبوت بطریق اولیہ نکل آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی بعد شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ حدیث میں مذکورہ خط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس خط کو آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تاکہ وہ بحرین کے گورنر کے ذریعے سے شاہ فارس کسریٰ کو پہنچا دیں۔ یہ زمانے خسرو پرویز کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا حرف بحرف پوری ہوئی، چنانچہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا اور وہ خود خطرناک زہر کھانے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد سلطنت کے معاملات اس کی بیٹی کے سپرد کیے گئے۔ وہ اس وسیع سلطنت کا انتظام نہ کر سکی۔ بالآخر طوائف الملوکی شروع ہو گئی اور سلطنت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ شرح کرمانی۔ اس حدیث سے اہل علم کی علمی باتوں کو تحریر کر کے دیگر ممالک ارسال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت سے اعلان جنگ سے پہلے اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ بے ادبی اور گستاخی کریں تو ان کے خلاف بد دعا کی جائے۔ خبر واحد کی حجیت کا ثبوت بھی اس حدیث سے ملتا ہے۔ شرح کرمانی۔